الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بڑے آدمی کا انتخاب وہ لاجواب ہوتا ہے۔ جو بھی بڑا آدمی کسی کے لیے کسی بھی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو وہ لاجواب ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے جو انتخاب ہوتا ہے اس میں ہزاروں خوبیاں نظر آنے کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جس میں انسان خراب ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ لیکن جو انتخاب بڑا کرتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ والدین اپنے بیٹے کے لیے جو انتخاب کرتے ہیں وہ لاجواب ہوتا ہے۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد کے لیے انتخاب کرتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ کوئی پیر اور مرشد اپنے مرید کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے انتخاب کرتا ہے تو یقیناً وہ لاجواب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی بڑا انسان عظمت والا اگر وہ انتخاب کرتا ہے اپنے ماتحت کے لیے تو وہ لاجواب ہوتا ہے۔ تو آقا دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ بھی لاجواب انتخاب ہے۔ ایک دفعہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اتنے میں آسمان سے ایک کھٹکنے کی آواز آئی اور وہ اتنی شدید تھی کہ بعض صحابہ اکرام نے بھی سن لی۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج یہ جو آپ کو آواز سنائی ہے یہ آسمان کے اس دروازے کی ہے، جب سے آسمان پیدا ہوا ہے آج تک یہ پہلی مرتبہ کھلا ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک اس دنیا میں اگر یہی ایک فرشتہ اس دروازے سے گزر کے آیا ہے اور اس سے پہلے یہ کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ بادشاہوں والا نبی بننا چاہتے ہیں یا ایک فقیر نبی بننا چاہتے ہیں، یعنی عاجز اور مسکین نبی بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، اس فرشتے نے کہا انتخاب آپ کا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرو، یا تو آپ بادشاہ بن جائیں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، جو سلیمان علیہ السلام کو نبوت دے سکتا ہے اور بادشاہت دے سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچا دوست تھا تو انہوں نے اچھا مشورہ دیا۔ جس سے بھی مشورہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اچھا مشورہ دیں۔ تو انہوں نے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ عاجزی کو اور مسکینی کو منتخب کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کو منتخب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین نبی ہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسری وقت کا جب ملتا ہے تو اس کو دوسری وقت جب نہیں ملتا تو اللہ سے عجز و انکساری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اگر کوئی بادشاہ نبی ہوتا تو کافر کہتے کیوں نہیں، یہ عیش و عشرت والے مسلمان ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت کو اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو بادشاہت چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مثال اور اس کی عادات ایسی بن جاتی ہیں جیسے کتے اور خنزیر کی ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں، لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ سامنے سے تو سلوٹ مار رہا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے لیے رستہ صاف کرواتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی عظمت نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی دنیا میں بھی نہیں ہے
وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی دل اس کی عظمت اور اس کا وقار اس کے دل میں ہوتا ہے۔ مروان کا بیٹا خلیفہ بنا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے زمین دی تھی، فلاں زمین، تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے وہ زمین مجھ سے واپس چھین کر بیت المال میں جمع کرا دی۔ مروان کا بیٹا سنتا ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو، تو اسے کہتا ہے تمہارا کہو تم نے کیا کہا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ مروان نے مجھے زمین دی تھی فلاں، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے زمین چھین کر واپس بیت المال میں جمع کرا دی، آپ وہ مجھے واپس کر دیں۔ اب وہ بڑے تعجب میں تھا کہ میرے باپ نے جگہ دی اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا، اور جس نے چھینی ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر کہو تو نے کیا کہا؟ تو کہتا ہے کہ تیرے باپ مروان نے مجھے فلاں زمین دی تھی، وہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے چھین کر واپس جو ہے بیت المال میں جمع کرا دی ہے۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کے باہر نکال دو۔ کہا بھی کیا بات ہے، تیرے والد نے جگہ دی ہے، عظمت ہے تیرے والد کی، اور عمر بن عبد العزیز نے چھین لی ہے، تم اس کو واپس کرو۔ اس نے کہا تم سمجھے نہیں، اس کے دل میں عمر بن عبد العزیز کی عظمت تو موجود ہے، اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، میرے باپ کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ رہا۔ آپ اس سے 10 بار سوال کرو یہ اسی طرح کہے گا، اس کو باہر نکال دو۔ تو یہ ہے عظمت۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت دلوں میں اس کی عظمت بٹھا دیتے ہیں، اور جس کے جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ایک عظمت بنانے کے لیے لوگوں سے جگہ چھین لی، اس نے کئیوں کو دے دی، لیکن اس کی عظمت کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار گزرے ہیں، معمولی ہستی نہیں تھی، آدھی دنیا پر ان نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور ایک انگریز نے لکھا کہ اگر ایک امیر معاویہ دوسرا آ جاتا تو کافروں کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اتنی عظمت والا انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو ایک شہزادہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا میرے ساتھ اپنا نوکر بھیج دو، اپنا غلام بھیج دو تاکہ وہ سامان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، اور آپ کا فرمان ہو اور کوئی انکار کر دے یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ وہیں سے چل پڑے، راستے میں انہوں نے کہا مجھے اپنی سواری کے ساتھ بٹھا دو، تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ تو محمد کا کمی ہے، غلام ہے، نوکر ہے، میں تجھے اپنے ساتھ بٹھا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ مکہ کے سردار کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس کو کیا خبر۔ انہوں نے کہا بھائی تپتی ہوئی ریت ہے اور جون جولائی کا مہینہ ہے، آپ مجھے اپنے جوتے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا میں محمد کے کمی کو اپنے جوتے بھی نہیں دیتا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عاجزی اور انکساری دیکھو کہ انہوں نے نہیں کہا کہ غلام تو ہوگا،
میں تو سفیان کا بیٹا ہوں، کہا۔ اسی طرح اس کے ساتھ جاتے رہے، گھوڑے کے پیچھے دوڑتے رہے، وہاں سے جا کر سامان اٹھا کے واپس لایا۔ عصر کے وقت پہنچے، پسینے سے شرابور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور داستان سنی تو فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار شخص اگر کوئی ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ اب اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو 35 سال ہوگی۔ 15 سال بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو انہوں نے ایک علاقے میں اپنی فوج کو بھیجا۔ یہی شہزادہ گرفتار ہو کے آ گیا، سب سے آگے یہ ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ، جتنے دن یہ خوشی سے رہے اس کو رکھو۔ 10 دن بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو آزاد ہے، تو جہاں چاہے جا سکتا ہے، اور ساتھ اس کو گھوڑا بھی دے دیا، دین کس کے اس کو دے دی اور اشرفیاں اس کو دیں، کہا جدھر تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، کتنا عرصہ بیت چکا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں امیر ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، میں وہی محمد کا کمی ہوں، محمد کا غلام ہوں، جس کو تو گھوڑے پہ سوار کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جس کو تو جوتے دینا نہیں پسند کرتا تھا۔ تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، کہنے لگا اچھا تو وہی ہے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں، میں کل بھی محمد کا کمی تھا، محمد کا غلام تھا، آج بھی میں محمد کا غلام ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو آپ کو جوتے نہیں دیے، آپ نے تو مجھے سواری دے دی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، تو جا سکتا ہے۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو جو شخص بھی تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ابھی کی بات ہے، فیصل آباد کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائمنڈ کے اجتماع میں جب تک وہ زندہ تھے ان کا بیان ہوتا تھا، اور اسلام آباد کے اجتماع میں بھی ان کا بیان ہوتا تھا۔ اتنے بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی کام سے نکلا، روٹ لگا ہوا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا یہ اسلام آباد، یہ فیصل آباد کی انتظامیہ مجھے جانتی ہے، تو آپ تھوڑا سا کوشش کر کے آگے چلے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو ایس ایچ او دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا مولانا صاحب بس آگے نہیں جانا، آگے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے یار؟ تو اس کے جملے سنو۔ اس وقت کا کوئی حکمران وہاں سے گزر رہا تھا، حکمران وہاں سے گزر رہا تھا اور پورے علاقے میں روٹ لگا تھا۔ تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب وہ خنزیر کا بچہ ادھر سے گزر رہا ہے، اس لیے روٹ لگا ہے، اس کو نکلنے دو پھر آپ کو راستہ دیتے ہیں۔ اب اس نے اس کو سلوٹ بھی کرنا ہے، اس کے لیے راستہ بھی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن دل میں عظمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے لیے عزت چاہتا ہے، دنیا کے لیے وقار چاہتا ہے، تو میں اس کو اتنا ذلیل کر دوں گا، اتنا ذلیل کر دوں گا کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گا۔
وہ کہہ رہا ہے خنزیر کا بچہ گزر کے جا رہا۔ تو دنیا کی عزت جو چاہتا ہے اس کو اللہ رب العزت ذلیل کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں کہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے کہ مجھے عظمت مل جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم اللہ والے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد جو خلیفہ ہوگا میرا، جو میرے منصب پہ بیٹھے گا، اس کا انتخاب میں کروں گا، لیکن جس کو اللہ چاہے گا، اللہ بلند کرے گا، اسی کو انتخاب ملے گا۔ تو ایک شخص اس کے دل میں دنیا کی عظمت تھی، تو وہ ساتھ قریب ہو گیا۔ جب قریب ہوا، جب تک وہ حضرت جاگ رہے ہوتے وہ پاؤں دباتا، سر دباتا، ہاتھوں کو دباتا۔ ایک عاجز مسکین بندہ تھا، وہ بھی وہاں خدمت کرتا۔ جب وہ سو جاتے تو وہ اسے کہتا ادھر آؤ، ٹانگیں دباؤ۔ تو وہ ساری رات بیچارہ ان کی ٹانگیں دباتا، اور جب ان کے جاگنے کا وقت ہوتا اسے کہتا چل پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا۔ پھر وہ جو ہے نا ٹانگیں دبانا خود شروع کر دیتا، حضرت جاگتے دیکھتے۔ اب انتخاب تو انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا کہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب یہ چالاکی کرنا شروع کر دی، اس نے چالاکی اس نے اپنی جاری رکھی، کبھی ان کے سامنے آگے ہوتا، پیچھے ہوتا، کبھی کچھ کرتا۔ وہ عاجز مسکین دل سے ان کا احترام بھی کرتا، ان کی خدمت بھی کرتا۔ تو حضرت پہ نزع کا وقت شروع ہو گیا، ہزاروں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑی لا کے ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اب انتخاب ہوگا۔ وہ دل دل میں خوش ہیں کہ آج پگڑی میرے سر پہ آ جائے گی۔ جب ان کے آخری لمحات تھے تو انہوں نے کہا یہ جو فقیر آدمی ہے اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو، یہ میرا خلیفہ ہے۔ وہ جو چال بازی کر رہا تھا اس کو اللہ رب العزت نے پیچھے دھکیل دیا۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، کچھ بھی ہو جائے، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کرتا ہے۔ اولیاء اکرام نے تواضع اختیار کی، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو جو ہے نیچا رکھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کو بلند کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند کے تاج، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، ان کا ایک جگہ مناظرہ طے ہو گیا دہریوں کے ساتھ۔ تو مسلمانوں نے کہا اتنا بڑا عالم آ رہا ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اب انہیں معلوم تھا کہ حضرت ایک دن پہلے آئیں گے، انہوں نے اپنا پورا استقبال کا جو کوشش تھی وہ مکمل کر کے رکھ دی۔ ادھر حضرت کو پتہ چلا کہ وہ تو اس طرح استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے 1 میل پہلے گاڑی سے اتر گئے اور وہاں مسافر خانے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا گاڑی آ گئی اور حضرت نہیں پہنچے، تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ان کو کسی نے اطلاع کر دی، ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب جب آئے تو وہ مسافر خانے میں پہنچ گئے، پوچھا کہ یہاں کوئی عالم تو نہیں آیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے؟ انہوں نے کہا جی قاسم نام کا کوئی بندہ نہیں آیا، حضرت کا اصل نام تھا خورشید، تو انہوں نے وہاں نام اپنا خورشید لکھوا دیا۔
تو ان میں سے ایک آدمی کو پتا تھا کہ ان کا نام یہ بھی ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو خورشید نام کا کوئی آدمی تو نہیں آیا؟ تو اس نے دیکھا، کہا آئے ہوئے ہیں۔ تو ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلا، حضرت نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلا بھی آ سکتا ہوں، آپ چلے جائیں میں خود آ جاؤں گا۔ دوسرے دن دوسرے راستے سے خود ہی وہاں پہنچ گئے کہ میرا کوئی استقبال نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ان کا نام پوری دنیا میں بلند کر دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے اتنے علماء فارغ ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا ایک فیض جا رہا ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کفایت المفتی لکھی ہے، مصر کے علماء نے ایک بات پوچھنے کے لیے وہاں سے سفر کیا مصر سے، اور یہاں دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے۔ علماء کا ایک وفد تھا، انہوں نے پوچھا مفتی کفایت اللہ دہلوی کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی گزر کے گئے ہیں۔ یہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھی، تو کسی نے بتایا کہ ابھی وہ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہوں گے۔ جب گئے وہ سبزی لے رہے تھے، عام سادی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پورے مصر کے علماء عاجز آ گئے ہیں، یہ مسئلہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا۔ تو انہوں نے دیکھا تو اسی کاغذ پہ نیچے لکھ دیا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں موجود ہے، اس میں دیکھ لو۔ تو وہ جو علماء تھے انہوں نے دیکھا تو ان کے پاؤں سے لے کے ان کے سر تک دیکھا کہ واقعی یہ وہی عالم ہے، کہا یہ وہی ہے۔ اتنی تواضع تھی اور پوری دنیا میں ان کا نام چلتا تھا، ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العزت غرور اور تکبر کرنے والے کو اور شیخی کرنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے دنیا کا عہدہ تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا حشر، اس کو جو ہے انسان دنیا میں اللہ رب العزت کتے اور خنزیر سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔